السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، خلیفہ مامون ایک دن امین کی والدہ زبیدہ کے پاس سے گزر رہا تھا۔ مامون نے دیکھا کہ زبیدہ ہونٹوں کو خاموش حرکت دے رہی ہے۔ مامون نے کہا، اے اماں، کیا آپ میرے لیے بد دعا کر رہی ہیں؟ محض اس لیے کہ میں نے تمہارے بیٹے امین کو قتل کر کے اس کی سلطنت پر قبضہ کر لیا ہے۔ امین کی والدہ نے جواب دیا کہ نہیں اے امیر المومنین، ایسا نہیں کر رہی۔ مامون نے کہا، اچھا پھر کیا کہہ رہی تھی؟ ماں نے جواب دیا، امیر المومنین، مجھے معاف کیجئے گا، بس ضرورت محسوس ہونے پر ہونٹ حرکت کرنے لگے، ورنہ کوئی خاص بات نہیں تھی۔ البتہ میں یہ کہہ رہی تھی کہ سنگین حالات کا برا ہو۔ مامون نے کہا، وہ کیسے؟ زبیدہ نے جواب دیا کہ ایک دن کا واقعہ ہے کہ میں ہارون الرشید کے ساتھ بہمی رضامندی کے ساتھ شطرنج کھیل رہی تھی تو وہ مجھ سے جیت گئے۔ ہارون الرشید نے مجھے حکم دیا کہ عریاں ہو کر محل کا چکر لگاؤ، تو میں نے ان سے معذرت کی، لیکن انہوں نے مجبور کیا، چنانچہ میں نے محل کا ننگے جسم کے ساتھ طواف کیا، حالانکہ مجھے یہ سخت ناپسند تھا۔ چنانچہ پھر دوبارہ ہم شطرنج کھیلنے لگے تو اس مرتبہ میں جیت گئی اور ہارون الرشید ہار گئے۔ میں نے ہارون الرشید سے کہا کہ آپ مطبخ جا کر سب سے بدصورت لونڈی سے جمع کریں۔ انہوں نے مجھ سے معذرت چاہی، لیکن میں نے معاف کرنے سے انکار کر دیا۔ نیز ہارون الرشید نے جمع نہ کرنے کی صورت میں مجھے عراق و مصر کا خراج بھی دینے کو کہا، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا کہ جناب والا، یہ تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا۔ پھر بھی ہارون الرشید نے انکار کیا۔ چنانچہ میں نے ہارون الرشید کا ہاتھ پکڑ کر مطبخ میں لے گئی۔ میں نے کوئی بدصورت لونڈی تیری ماں مراجل سے زیادہ نہیں دیکھی تھی۔ میں نے ہارون الرشید سے کہا کہ آپ ان سے جمع کریں، تو ہارون الرشید نے اس لونڈی سے جمع کیا۔ تمہاری پیدائش اس طرح ہوئی، چنانچہ اب تم میرے بیٹے امین کے قتل اور اس کی سلطنت چھیننے کا سبب بن گئے۔ اللہ اکبر! تیرے حق کی قسم، میرا دل کبھی تو اس سے نہیں بھرے گا۔ دوستو، سری سختی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک شب مجھ کو نیند نہ آئی، نہایت درجہ بے چین ہوا، میں آنکھ تک بند نہ کر سکا، باوجود یہ کہ اس شب کو تہجد سے بھی محروم رہا۔ جب فجر کی نماز پڑھ چکا، گھر سے نکلا، کس طرح مجھ کو قرار نہ تھا۔ پھر میں جامع مسجد میں ٹھہر گیا اور ایک واعظ کا وعظ سننے لگا تاکہ کچھ دل کو راحت ہو۔ میں نے اپنے دل کو پایا کہ سختی اس کی بڑھتی جاتی ہے۔ میں وہاں سے چل دیا، دوسرے واعظ کے پاس ٹھہرا، وہاں بھی دل کا اضطراب کم نہ ہوا۔ پھر میں نے اپنی جی سے کہا، دل کے طبیبوں کے پاس جاؤ اور جو لوگ محبت کو محبوب کی راہ بتاتے ہیں ان سے ملو۔ پھر بھی میرے دل کو قرار نہ ہوا اور سختی بڑھتی گئی۔ پھر میں نے سوچا اب کوتوالی میں جاؤں اور وہاں لوگوں کو سزا پاتے دیکھ کر شاید کچھ عبرت ہو، مگر وہاں بھی دل کی سختی کم نہ ہوئی۔ پھر میں نے کہا چلو قید خانہ کو، شاید ان لوگوں کو جو مبتلا عذاب ہیں دیکھ کر دل ڈر جائے اور دل کی سختی دور ہو جائے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں قید خانے میں داخل ہوا، اپنے دل کو پایا کہ گھل گیا اور میرا سینہ کشادہ ہو گیا ہے۔ ایک لونڈی خوبصورت قیمتی اوڑھنی اوڑھے نظر آئی، اس کے پاس سے عطر کی خوشبو آتی تھی، پاک نظر، نیک دل تھی، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھی۔ جب مجھ کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو بھر لائی
اور یہ شعر پڑھنے لگی جن کا ترجمہ اور مطلب یہ ہے کہ میں تو اس سے پناہ مانگتی ہوں کہ بغیر گناہ کیے میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑی ڈال کر گردن میں لٹکا دی، اور ان ہاتھوں نے نہ کبھی خیانت کی نہ چوری کی۔ میرے پہلو میں جگر ہے، میں جانتی ہوں وہ جل گیا، قسم تیرے حق کی اے دل کی مراد میں سچی قسم کھاتی ہوں، اگر تو میرے دل کے ٹکڑے کر ڈالے تیرے حق کی قسم کبھی تو اس سے نہ پھرے گا۔ شیخ سری سختی رحمت اللہ تعالی فرماتی ہیں کہ میں نے داروغہ سے دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ اس نے کہا لونڈی ہے، دیوانی ہو گئی ہے، اس کے مالک نے یہاں قید کیا ہے تاکہ درست ہو جائے۔ جب اس لونڈی نے داروغہ کا کلام سنا تو اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ شیخ سری سختی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے وہ باتیں سنی جنہوں نے مجھ کو بے چین کر دیا، مجھ کو غم دلایا اور رولایا۔ جب لونڈی نے میرے آنسو دیکھے تو کہنے لگی، اے سری، یہ تمہارا رونا اس کی صفت سن کر ہی ہے، کیا حال ہو اگر تم اس کو پہچان لو۔ پھر ایک ساتھ وہ بے ہوش رہی۔ جب ہوش آیا میں نے کہا، اے لونڈی؟ جواب دیا، لبیک اے سری۔ میں نے کہا، تو نے مجھے کیسے پہچانا؟ کہا، جب سے مجھ کو معرفت حاصل ہوئی جیل نہیں رہی، اور جب سے خدمت کی سست نہ ہوئی، اور جب سے وصل ہوا جدا نہ ہوئی، اور درجہ والے ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں۔ میں نے کہا، تو اسے سنا کہ تو محبت کرتی ہے، تیرا دوست کون ہے؟ کہا، جس نے اپنے مجنوں کے ساتھ مجھ کو معرفت دی اور اپنی بڑی عطا کے ساتھ سخاوت دی، وہ دلوں کے پاس ہے، محب و طالب کا دوست ہے، سنتا اور جانتا ہے، پیدا کرنے والا، حکمت والا، سخی کریم، اللہ بخشنے والا رحیم ہے۔ میں نے پوچھا، تجھ کو یہاں کس نے قید کیا؟ کہا، حاسدوں نے قید کر دیا ہے۔ بہم مدد کی اور قول و قرار کیا، پھر وہ بآواز بلند چلائی۔ میں نے خیال کیا کہ اس نے زندگی چھوڑ دی، پھر یہ ہوش میں آئی۔ شیخ سری سختی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے داروغہ مجلس سے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، اس نے چھوڑ دیا۔ میں نے اس سے کہا، جہاں تیرا دل چاہے تم وہاں جا سکتی ہو۔ کہا، اے سری، میں کہاں جاؤں؟ اسے چھوڑ کر میرا کدھر راستہ ہے؟ میرے دل کے دوست نے اپنے مملوک کو میرا مالک بنا دیا، اگر میرا مالک راضی ہوگا چلی جاؤں گی، ورنہ وہی پر ہی صبر کروں گی۔ میں نے کہا، خدا کی قسم، یہ تو مجھ سے زیادہ عقل مند ہے۔ میں اس حال میں اس سے باتیں کر رہا تھا کہ اس کا مالک آ گیا اور داروغہ سے پوچھا، تحفہ، اس کی لونڈی، یہ اس کا نام ہے، وہ کہاں ہے؟ کہا، اندر ہے، اور اس کے پاس شیخ سری سختی رحمت اللہ تعالی بیٹھے ہیں۔ مالک یہ سن کر بہت خوش ہوا، اندر آیا، مجھ کو مرحبا کہا اور میری تعظیم کی۔ میں نے اس سے کہا، یہ لونڈی بنسبت میرے تعظیم کی زیادہ مستحق ہے، اس کی کیا حرکت تجھ کو ناپسند ہے؟ مالک نے کہا، بہت سی باتیں ہیں، نہ کھائے نہ پیے، بے عقل، نہ خود سوئے نہ ہم کو سونے دے، ہر وقت متفکر رہتی ہے، ذرا سی بات پر رونے لگتی ہے، آہو نالے سے کام لیتی ہے، سدا رویا کرتی ہے، اور یہی میری جمع پونجی بھی ہے۔ میں نے اپنا تمام مال 20,000 درہم دے کر اس کو مول لیا ہے، اور امید کی تھی کہ نفع حاصل ہوگا، کیونکہ حسن و جمال کے علاوہ یہ اور کام بھی بہت سے جانتی ہے۔ میں نے پوچھا، اور کیا کام کرتی ہے؟ وہ کہنے لگا، گانا گانا بھی جانتی ہے۔ میں نے پوچھا،
کتنی مدت سے یہ اس مرض کو ہے؟ کہا اب اس کو 1 برس ہو گیا ہے۔ میں نے کہا ایک مرتبہ عود لیے گا رہی تھی اس نے کہا 1 مرتبہ عود لیے یہ گا رہی تھی، دفعتاً عود توڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور روئی، چلائی۔ میں نے اس کو انسان کی محبت کی تہمت لگائی، پھر اس کی تحقیقات کی، مگر کچھ علامت اور کوئی بھی نشان مجھے نہ ملا۔ پھر میں نے لونڈی سے پوچھا کیا ایسا ہی معاملہ ہے؟ لونڈی نے زبان تیز اور جلے دل سے جواب دیا، جی ہاں۔ پھر میرے دل سے اللہ نے مجھ کو خطاب کیا، میرا وعظ میری زبان پر تھا، مجھ کو بعد دوری کے قریب کیا، یعنی بود کے بعد قریب کیا، اور اللہ تعالیٰ نے جمعے کو خاص منتخب کیا۔ جب میں یہ رضا اور رغبت بلائی گئی میں نے قبول کیا اور لبیک اپنے بلانے والے کے جواب میں کہی۔ جو کچھ گناہ مجھ سے سابق میں ہوئے تھے میں ان سے ڈری، مگر محبت نے خوف دفع کر کے آرزوؤں میں ڈال دیا۔ شیخ سیدی سقطی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے مالک سے کہا کہ میرے ذمے اس کی قیمت ہے اور میں زیادہ دوں گا۔ مالک چلایا اور کہا ہے محتاجی تیرا برا ہو، تم تو ایک مرد فقیر ہو، اس لونڈی کی قیمت کہاں پاؤ گے؟ میں نے کہا جلدی نہ کرو، تم یہی رہو، میں اس کی قیمت لاتا ہوں۔ پھر وہاں سے چل دیا غمگین روتا ہوا۔ قسم خدا کی میرے پاس لونڈی کی قیمت 1 درم بھی نہ تھا۔ تمام رات خدا کی درگاہ میں روتا رہا اور خوشامد اور عاجزی کرتا رہا اور اس سے دعا مانگتا تھا۔ تمام رات آنکھ نہ جھپکی اور کہتا تھا خداوند تو ظاہر اور باطن خوب جانتا ہے، میں نے تیرے فضل پر اعتماد کیا، مجھ کو فضیحت نہ کرنا، اس لونڈی کے مالک کے روبرو شرمندہ نہ ہوں۔ اسی حال میں عبادت خانے میں بیٹھا دعا مانگ رہا تھا کہ ایک شخص نے دروازہ کھٹکایا۔ میں نے کہا دروازے میں کون ہے؟ کہا دوستوں میں سے ایک دوست ہے، کسی سبب سے آیا ہوں، خدائے مہربان کا حکم آپ کے یہاں لایا ہوں۔ میں نے دروازہ کھولا، ایک شخص 4 غلام اس کے ہمراہ شمع لیے۔ پھر اس آنے والے نے کہا اے استاذ مجھ کو اندر آنے کی اجازت دیجئے۔ میں نے کہا آئیے آئیے، خوش آمدید خوش آمدید، بیٹھیے۔ وہ شخص اندر آیا۔ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا احمد بن مثنی ہوں، مجھ کو ایسے شخص نے دیا ہے کہ وہ دیتے وقت بخل نہیں کرتا۔ میں آج کی رات سو رہا تھا کہ ہاتف غیبی نے پکار کر کہا 5 توڑے اشرفیاں سری کے پاس لے جا، ان کا دل خوش ہو اور وہ تحفے کو مول لیں، کیونکہ ہم کو تحفے کے حال پر مہربانی ہو گئی ہے۔ یہ تحفہ اس لونڈی کا نام تھا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کے شکر میں سجدہ کیا، اس نے مجھے یہ نعمت عطا کی اور فجر کا انتظار کرنے لگا۔ جب صبح کی نماز ادا کی احمد کا ہاتھ پکڑ کر قید خانے لے گیا۔ لونڈی کا محافظ دائیں بائیں دیکھ رہا تھا، مجھ کو دیکھ کر کہنے لگا مرحبا مرحبا مرحبا، آئیے آئیے۔ اللہ کے نزدیک اس لونڈی کے واسطے مہربانی ہے، رات کو ہاتف نے مجھ سے پکار کر کہا۔ شیخ سیدی سقطی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تحفہ نے جب ہم کو دیکھا اس کے آنسو ڈبڈبا آئے اور کہا تم نے مجھ کو سب لوگوں میں مشہور کر دیا۔ اسی حال میں تحفہ کا مولا مالک آ گیا، روتا ہوا، دل غمگین، رنگ فک۔ میں نے کہا مت رو، جس قدر تم نے اس کی قیمت دی ہے میں لایا ہوں اور 5000 دینار تمہیں نفع بھی دوں گا۔ تحفہ کے مالک نے کہا نہیں، خدا کی قسم نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، 10,000 نفع لے لو۔
پھر تو یہ مجھے دے دو۔ اس کا مالک کہنے لگا نہیں، خدا کی قسم ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا قیمت کے برابر نفع لے لو، یعنی 20,000 دینار کی آپ نے خریدی ہے تو 20,000 نفع مجھ سے لے لو۔ کہا، اس کے مالک نے کہا اگر تمام دنیا اس کے عوض دو گے تو بھی نہ قبول کروں گا، تحفہ اللہ کے واسطے آزاد ہے، میں نے اللہ کے لیے اس کو آزاد کر دیا۔ میں نے کہا کیا حال ہے؟ جواب دیا، اور رات کو مجھے سخت تنبیہ اور جھڑکی دے گئی، میں تمام حال چھوڑ کر اللہ کی طرف بھاگا ہوں، خدایا تو کشائش کے ساتھ میرا کفیل ہو اور میرے رزق کا ضامن ہو۔ پھر ابن مثنیٰ میری طرف متوجہ ہوا، میں نے دیکھا وہ رو رہا تھا۔ میں نے کہا تم کیوں روتے ہو؟ اللہ سے تم کو کیا فائدہ حاصل ہوا؟ اس نے کہا اپنے قریب سے انس دیا، غیر سے مجھ کو وحشت دی۔ پھر میں نے کہا ابن مثنیٰ مر گئے؟ کہا اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، میرے مولا نے ان کو وہ کرامات عطا کیے ہیں کہ جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا، جنت میں ان کی جگہ میرے پڑوس میں ہے۔ پھر میں نے کہا تمہارا مالک جس نے تم کو آزاد کیا ہے میرے ساتھ ہے۔ یہ سن کر تحفہ نے کچھ دعا مخفی مانگی، میرے دیکھتے ہی دیکھتے تحفہ کعبہ کے روبرو مردہ نظر آئی۔ جب اس کے مالک نے اس کو مردہ دیکھا اپنے آپ کو سنبھال نہ سکا، منہ کے بل گر پڑا۔ میں نے پاس جا کر ہلایا، وہ بھی دنیا سے کوچ کر چکا تھا۔ پھر میں نے دونوں کے غسل اور کفن سے فراغت کر کے دونوں کو دفنا دیا، ان پر خدا کی رحمت ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر صحیح چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔